بڑھ رہا ہے قلب انسانی میں پھر سے اضطراب، بڑھ رہا ہے قلب انسانی میں پھر سے اضطراب، اپنے چہرے سے الٹ دے اب تو غیبت کی نقاب، پھر حقیقت چاہتا ہے دیدہ عالم کا خواب، مولا عصر حاضر کو عطا کر اب تو انقلاب، ساری دنیا سانس لیتی ہے سنورنے کے لیے، مولا ہم تو زندہ ہیں تیرے قدموں پہ مرنے کے لیے۔ اب آپ کے سامنے حجت الاسلام جناب مولانا فیض علی صاحب کی بلا خطاب فرمائیں گے۔ نعرہ حیدری، بار دیگر بلند تر صلوات اللہم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب السماوات والارضین، والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی الرسول المسدد والمصطفى الامجد والمحمود الأحمد أبي القاسم محمد وعلى أئمة الطيبين الطاهرين المعصومين المنتخبين المنتجبين المطهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد وفرقان الحميد وهو أصدق القائلين وقوله الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ صلوات صاحبان صاحب بصیرت اور باشعور، آج آپ نے دیکھا میرا ذرا خطبے کا انداز اور تھا، یہ وہ انداز تھا جسے سرگودے والے پسند کرتے ہیں۔ میں نے جاتے جاتے دیکھا آپ کا جو مولوی 10 دن بے سوروں کی طرح پڑھ رہا ہے، اس کے پاس سر بھی ہے۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ مائدہ کی اس آیہ مجیدہ کی تلاوت کی سعادت تسلسل سے آپ کے سامنے حاصل کی جا رہی ہے۔ پروفیسر صاحب شاید رات کی مجلس میں بیان کر رہے تھے یا کل
عظمت قرآن. ایک جملہ ایسے ضمناً آ گیا تو کہتا چلو. سندھ کی دھرتی میں ایک بہت بڑی شخصیت ہے مشہور پاکستان کی، جو کسی زمانے میں صدر پاکستان بھی رہ چکے ہیں. نام اب بتاؤں یا نہ بتاؤں، زرداری صاحب. انقلاب زمانہ کے اس کے چچا نے، میں ابھی ایک جنازے سے آ رہا ہوں اس لیے ضمناً میں تبرکاً اپنے اس بزرگ دوست کو یہ جملہ ہدیہ کرنے کے لیے پڑھ رہا ہوں. آتے جاتے میں نے لوگوں کی زبانوں پہ اس شخصیت کی بڑی تعریفیں سنی کہ بہت خوبصورت انسان تھے. میں بھی چاہتا ہوں انہیں ایک خوبصورت جملہ ہدیہ کے طور پہ پیش کروں. زرداری کے چچا نے اپنے گھر میں قبر بنائی ہوئی ہے. زرداری کے عجیب ہے نا اتفاق. چچا نے گھر میں قبر بنائی ہوئی ہے، بھتیجا قبر کوئی بھولا ہوا ہے. اس فیملی کا یہ وتیرہ ہے دوستو، تحفہ آج کی مجلس کا، کہ اس گھر کا ہر باسی صبح کی نماز کی ادائیگی کے بعد ہاتھ میں لیتا ہے قرآن، قبر میں ہو جاتا ہے داخل، قبر میں بیٹھ کر کرتا ہے تلاوت قرآن. کسی نے پوچھا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا، آمنہ کے لال نے فرمایا القرآن نور، کہ قرآن نور ہے. میں قبر میں بیٹھ کر تلاوت قرآن کر کے اپنی قبر کو منور کرنا چاہتا ہوں. تو میں تذکرہ جہاں سامعۃ قرآن کا کر رہا ہوں آپ کے سامنے، وہاں ناطق کے قرآن کا بھی تذکرہ کر رہا ہوں. اور میں سرگودا کی سرزمین میں ایک درویش سا چھوٹا سا ایک طالب علم بار بار زمانے کو یہ باور کروا رہا ہوں کہ اسلام کے مرکز کو مصطفیٰ کہتے ہیں. ہم نے جسے مانا ہے اسے مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے. میرے اس جملے کو رنگ کوئی اور نہ دینا، کیونکہ درویش ہونا درویش کی اپنی ایک فکر ہوتی ہے. میرا یہ عقیدہ ہے، میں نے خدا کو بھی مصطفیٰ کی وجہ سے مانا ہے. میں نہیں جانتا تھا خدا کون ہے، مصطفیٰ نے بتایا وہ ہے. بلکہ میں کیوں کہوں، اللہ کہتا ہے میں نے مصطفیٰ کو اپنے تعارف کے لیے خلق کیا ہے. میں نے خدا کو مانا مصطفیٰ کی وجہ سے. کسی نے دیکھا ہے بھائی؟ میرے ساتھ بولیں. میں تھکا ہوا ہوں، ابھی یہ پہنچا ہوں اور آ کے آپ کے سامنے پیش ہو گیا ہوں. تھوڑا سا آپ بولیں گے تو میں تھوڑا سا وقت گزار لوں گا آج. کسی نے دیکھا ہے اللہ؟ کسی نے؟ رات میرے بھائی جو آپ کے ملازم ہیں شکلین، پتہ نہیں کیا نام ان کا ہے، وہ مجھے بتا رہے تھے کہ ایک دوست نے اپنے بچے کو تیار کیا کہ بیٹے اللہ کے گھر میں چلیں آج. وہ بابا اور چھوٹا سا بچہ آ گیا مسجد میں، اس نے سمجھا یہ اللہ کا گھر ہے. تھوڑی دیر کے بعد عالم دین امامہ پہنے ہوئے، عباس سجائے ہوئے جب مسجد میں داخل ہوئے تو بچے نے کہا پاپا یہ اللہ آ رہا ہے. کیا آپ سرگودے والوں نے اللہ دیکھا ہوا ہے؟ میرے ساتھ بولنا ہے تھوڑا سا، مہربانی. آپ اللہ دیکھا ہوا ہے؟ مان بھی رہے ہو یا نہیں؟ تو نہ دیکھ کے خدا کو کس کے کہنے پہ مان رہے ہیں؟ مصطفیٰ کی وجہ سے. مصطفیٰ نے کہا جنت ہے،
گئے ہو, کسی نے دیکھی ہے, مانتے بھی ہو یا نہیں؟ مانتے ہیں نا جنت ہے. کس نے بتائی؟ میرے سواست بولیں, زبانوں کو معطر کریں, کس نے بتائی؟ میں کہتا ہوں گونجنا چاہیے, لوگوں کو پتہ چلے کہ حقیقت میں عاشق مصطفیٰ ہیں ہی شیعہ. جہنم ہے, چلو آپ نہیں جائیں گے, دشمن کو دیکھا ہے آپ نے جہنم میں جلتے, ہے بھی یا نہیں؟ کس نے بتائی جہنم ہے؟ فرشتے دیکھے, انشاءاللہ جڑے دن دیکھو گے مجلس نہیں سنو گے. اب بابے جی نے دیکھے ہے نا فرشتے نو, تے اج جو ساڈے چ نہیں. مانتے بھی ہو یا نہیں فرشتے ہیں؟ مانتے ہیں. کس نے بتایا فرشتے ہیں؟ مصطفیٰ نے. حوریں دیکھی ہیں, کس نے بتایا ہے؟ تم بھی مانتے ہو, سنی بھی مانتے ہیں. آخری بندے تک اگر آپ لطف لینا چاہتے ہیں, لطف لینا چاہتے ہیں آج کی اس مجلس کی, مجھے مسلمان کے اس عقیدے کی سمجھ ہی نہیں آئی. مسلمان ہر اس چیز کو مانتا ہے جسے مصطفیٰ نے چھپا 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 کے منوایا, اور ہر اس سے انکار کرتا ہے جسے مصطفیٰ نے اٹھا 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 کے منوایا. ہر اس چیز کو مانتا ہے جسے مصطفیٰ نے چھپا کے منوایا. اللہ کو مانتا ہے, مصطفیٰ نے کہا نہیں دیکھا. جنت کو مانتا ہے, ملائکہ کو مانتا ہے, حوروں کو مانتا ہے. جنہیں چھپا چھپا کے منوایا ہے اسے مانتا ہے, جنہیں اٹھا اٹھا کے منوایا نہیں مانتا. کیسے منوایا؟ بس ایک بات کہتا ہوں, کیسے اٹھا کے منوایا؟ عید کا دن, واقعہ سارا آپ کے ذہنوں میں آ گیا. عید کا دن بچے اپنی سواریوں پہ سوار, کائنات کی رحمت آئے, در زہرا پہ آیت تطہیر کی تلاوت کرنے کے بعد بطول کے گھر میں داخل ہوئے. سب سے پہلی نظر پڑی ہے حسنین پہ, چہرے پہ اداسی, چہرے پہ مایوسی. ایک ہاتھ میں حسن کو لیا, دوسرے ہاتھ میں حسین کو لیا. کہا تمہیں کبھی اداس نہ دیکھوں, میری زندگی میں اداس کیوں ہو؟ نانا تو نے دیکھا نہیں ہے مدینے کے سارے بچے اپنی اپنی سواریوں پہ اسوار ہیں. نانا ہمارے پاس کوئی سواری نہیں ہے جس پہ ہم سوار ہوں, اس سے بڑھ کر میں اور جملہ کمال کا کوئی نہیں پڑھتا. کائنات کی رحمت بیٹھ گئی. ایک شانے پہ حسن کو اٹھایا, ایک شانے پہ حسین کو اٹھا کے کہا او میرے کریم بچوں, جیسے اللہ نے تمہیں سواری عطا کی ہے کسی کو عطا کی ہے؟ اللہ یا رسول اللہ. عظمت حسین. ایک شانے پہ حسن کو اٹھایا, ایک شانے پہ حسین کو اٹھایا. بطول کے گھر سے نکلنے لگے.
حسنین بولے نانا دیکھ نہیں رہا، مدینہ کے بچوں کی سواریوں کی لگامیں ہیں، ہماری سواری کی لگام نہیں ہے۔ واللیل کی زلفیں حسن کے ہاتھوں میں پھڑا دی، واللیل کی زلفیں حسین کے ہاتھوں میں پھڑا دی۔ میں ایسے کہوں گا عید کے دن مصطفیٰ نے یہ اختیار دیا، حسن جس طرف تو چاہے گا مصطفیٰ چلے گا، حسین جس طرف تو چاہے گا حسین چلے گا، مصطفیٰ چلے گا۔ ایک ہاتھوں میں حسن کے زلفیں پکڑائیں، ایک ہاتھ میں حسین کے زلفیں پکڑائیں۔ مدینی کے گلی میں مصطفیٰ حسین کی سواری بن کے چل رہے تھے۔ بھائی توجہ چاہتا ہوں، مصطفیٰ حسین کی نہیں، میرے ساتھ بولیں، مصطفیٰ حسین کی، اس سے بہترین فضیلت کا جملہ کوئی نہیں۔ سوار کون؟ حسین۔ سواری کون؟ نہیں بھائی بولے، سواری کون؟ ایک بزرگ نے دیکھا اس پورے منظر کو، سواروں کو بھی دیکھا، سواری کو بھی دیکھا، اور پھر حسنین کہ حسنین مبارک ہو کہ تمہیں اللہ نے کتنی بہترین سواری عطا کی ہے۔ لب مصطفیٰ کھلے، کہا بخیلی کر رہا ہے، حسنین کو مبارکبادی کیوں دیتا ہے؟ مجھے مبارکبادی دے کہ اللہ نے مجھے کتنے بہترین سوار عطا کیے۔ کہ اللہ نے مجھے کتنے بہترین سوار دیا۔ اب میرے ساتھ پھر اس جملے کو دہرانا ہے، مصطفیٰ کی سواری بننا سنت مصطفیٰ۔ بھائی توجہ، حسین کی سواری بننا سنت نہیں، سارے بولیں سنت مصطفیٰ، اور سواری کو دیکھ کر سواری کی تعریفیں کرنا سنت اصحابہ، سنت۔ اب جو بھی حسین کی سواری سے جلتا ہے وہ سنت مصطفیٰ سے بھی جلتا ہے، سیرت اصحابہ سے بھی جلتا ہے۔ اٹھا کے منوایا۔ پاکوں کی بزم، پاکوں کی، انما یرید اللہ لیذھب، کہ مصداق پاکوں کی بزم کتنے تھے بھائی؟ بولیں 5، پانچوں کی بزم لگی ہوئی ہے۔ حسین آئے، نانا کی گود میں دراز ہو گئے۔ بے توجہ، نانا کی عشرہ حسین کا، نانا کی علی آگے بڑھے، حسین بیٹا اس انداز سے تجھے نانا کی گود میں دراز نہیں ہونا چاہیے تھا۔ حسین بولے بابا یہ میرا اور نانے کا مسئلہ ہے۔ بھائی توجہ، یہ میرا اور نانے کا مسئلہ ہے۔ مصطفیٰ نے کہا بیٹا علی بول رہا ہے، کہا یہ میرا اور نانے کا مسئلہ۔ کہا تیرا اور علی کا کوئی مقابلہ ہے حسین؟ تو حسین نے کہا بابا
نانا کی گود سے مجھے وہ روکے جس کی مجھ سے زیادہ عظمت ہو. بھئی اتنا جملہ کہنا تھا حسین کا. ایسے نانے نے حسین کے شانے سے پکڑا اور پکڑ کر کہا نواسے جانتا ہے کسے چیلنج کر رہا ہے؟ جانتے ہیں یہ کون ہے؟ کہا بابا خود تعریف کر دیں کون ہے یہ، میں سننا چاہتا ہوں. توجہ. بھائی مصطفیٰ نے کہا علی ذرا اپنے کمالات کی ایک جھلک حسین کو سنا. علی سنانے لگے. حسین بیٹے سنو، میں کعبے کا گوہر. حسین سنو، میں زہرا کا شوہر. حسین سنو، میں ابن ابی طالب. حسین سنو، میں غالب علی کل غالب. حسین سنو، علی وجہ اللہ. حسین سنو، حسین عین اللہ. حسین سنو، علی روح اللہ. حسین سنو، علی اذن اللہ. حسین سنو، علی ید اللہ. بھئی علی کہتے جا رہے تھے، حسین بھی سن رہا ہے، مصطفیٰ بھی سن رہا ہے. ایک مرتبہ ہاتھ پہ ہاتھ آیا مصطفیٰ کا. اس علی کب تک اپنی تعریفیں کرتا رہے گا؟ درخت کلمے بن جائیں، سمندر سیاہی بن جائیں، جنوں انس لکھنے والے جب بن جائیں، مقرر پڑھنے والے بن جائیں. علی تیرے فضائل تو نہ لکھے جا سکتے ہیں نہ سنائے جا سکتے ہیں. بھئی اتنے فضائل سنانے کے بعد آج کی فضیلت کا سب سے بہترین جملہ نظر کر رہا ہوں. نانا نے نواسا کو دیکھا. حسین سن لیے بابے کی کمالات؟ کہا سن لیے. کہا اب تو اپنی فضیلت بیان کر. سنو گے؟ سنو گے رسرگوزے والو؟ پہلا جملہ حسین نے نانے سے خطاب کر کے کہا نانا سناؤں؟ کہا حسین سنا. حسین نے پہلا جملہ کہا کہ علی نے جتنے کمالات، جتنے قصیدے، جتنی عظمتیں بیان کی ہیں یہ ہیں تو ساری میرے ہی بابا کی نا. یہ ہے تو ساری میرے ہی بابا کی نا. اور اس کے بعد حسین نے کہا نانا جیسے کائنات میں اللہ نے مجھے بابا دیا ہے کسی کو نہیں دیا، جیسا کائنات میں اللہ نے مجھے نانا دیا ہے ایسا نانا کسی کو نہیں دیا، اور جیسی کائنات میں اللہ نے مجھے ماں دی ہے ایسی کسی کو ماں عطا نہیں. نعرہ تکبیر، اللہ کے مینار کو کہتے ہیں حسین ابن علی. لکھنؤ میں ایک کانفرنس ہو رہی تھی. حسین سب کا، حسین رب کا. ہمارے تشیع کی نمائندگی اس دور کے بہترین عالم دین علامہ علی نقی نکن کر رہے تھے. ان سے پہلے سنی خطیب نے اپنے خطاب میں مصطفیٰ کی ایک حدیث کوٹ کی جو ان کی کتابوں میں ہے. حدیث سناتے ہوئے کہتے ہیں مصطفیٰ نے فرمایا صدیق فی الجنہ، فاروق فی الجنہ، عثمان فی الجنہ. عشرہ مبشرہ کے نام گنے، یہ سارے جنتی. اب خطاب کا موقع آیا نکن صاحب کا. توجہ، کس کا خطاب کا موقع آیا؟ نکن کا. کہا مجھ سے مقدم خطیب نے کہا کہ فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی، فلاں بھی جنتی. میں مان لیتا ہوں کہ وہ جنتی. اب انہوں نے حدیث
کوٹ کی کہ مصطفیٰ نے فرمایا الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ وابوہما خیر منہما. فرمانے لگے صدیق جنتی، حسین سردار، فاروق جنتی، حسن سردار، غنی جنتی، علی سردار. مانتے ہو؟ حسن بولے سردار، حسین علی. اس نے کہا اسی کو تشیع کہتے ہیں، تم خود بھی مانتی ہو یہ جنتی ہیں، یہ سردار ہیں. سردار سے رعایا بیعت کا مطالبہ نہیں کرتی. یہی تشیع ہے کہ سردار سے. یہاں ایک جملہ میں نظر کرتا چلوں. اس برادر نے کہا فلاں فی الجنہ، فلاں فی الجنہ، فلاں فی الجنہ. نہیں دوست، ہمارا حسن کا مقابلہ ان سے نہیں. میرا یہ عقیدہ ہے آدم فی الجنہ، نوح فی الجنہ، ابراہیم فی الجنہ، موسیٰ فی الجنہ، عیسیٰ فی الجنہ، الحسن والحسین سید شباب اہل جنہ. آدم اللہ اکبر یا رسول اللہ. آدم جنتی، علی سردار، نوح جنتی، علی سردار، ابراہیم جنتی، علی سردار. جس علی کی عظمتوں کا مقابلہ نبی نہیں کر سکتے، کوئی اور کون کر سکتا ہے؟ یہی وجہ ہے ریاض النظرہ فی مناقب عشرہ مبشرہ، ہمارے برادران کی مشہور کتاب. دو صحاب اپنے میں مکالمہ کر رہے ہیں اپنے سے. ایک اصحابی نے دوسرے اصحابی سے پوچھا کہ اصحاب پیغمبر میں سے افضل کون ہے؟ اصحاب پیغمبر میں سے افضل کون ہے؟ تو دوسرے اصحابی نے کہا پہلے نمبر پہ افضل ہے حضرت ابو بکر صدیق. اس نے کہا دوسرے نمبر پہ، کہا حضرت عمر فاروق. کہا تیسرے مقام پہ، کہا حضرت عثمان غنی. کہا چوتھے مقام پہ، کہا طلحہ اور زبیر. اس نے شانہ پکڑ کے کہا اینا علی ابن ابی طالب. بھائی توجہ سرگودے والو، اینا علی ابن ابی طالب. تو علی کو چوتھے نمبر پہ بھی نہیں مانتا. تو اس نے کہا ہوش سے کام لے، تو نے اصحابہ کے بارے میں پوچھا یا اہل بیت کے بارے میں؟ تو نے اصحابہ کے بارے میں پوچھا یا اہل بیت کے بارے میں؟ بھائی میں یہی کہا کرتا ہوں، جھگڑا چھوڑ دو، اصحابہ کا مقابلہ اصحابہ کے ساتھ کراؤ، اہل بیت کا مقابلہ اہل بیت سے کراؤ. آ گیا میں اپنی مجلس پہ. میں یہاں اس سے بڑھ کر علی کی کوئی فضیلت بیان نہیں کر سکتا. شیعو مقابلہ مت کرو. میں تو علی کو علی کے بھائیوں کے برابر نہیں سمجھتا. مانتے ہو کہ جعفر علی کے برابر؟ مانتے ہو عقیل علی کے برابر؟ تو جب ہم ابو طالب کے جائوں کو علی کے برابر نہیں سمجھتے تو کسی اور کو برابر کیوں سمجھیں؟
علی کون؟ قرۂ عرض پہ مصطفیٰ کا جانشین آیا کیوں؟ میں نے یہ پہلے بھی ایک فرمان آپ کو سنا چکا ہوں، آج پھر آ گیا تو سناتا چلوں۔ جمل کی طرف جا رہے تیرا امام، راستے میں جوتا ٹوٹ گیا علی کا، جہاں پڑھاؤ ڈالا نا کاروان نے، تیرا امام اپنے ہاتھوں سے اپنا جوتا گانٹھ رہا ہے۔ ابن عباس آ کے کہتے ہیں مولا چھوڑیے، اب یہ کوئی پہننے کے قابل ہے؟ اسے تو بار 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 ٹانک رہا ہے، جگہ جگہ پیبند لگے ہوئے اسے۔ توجہ، تیرے امام نے ایک مرتبہ جوتے کی طرف دیکھا، پھر عبداللہ ابن عباس کی طرف دیکھ کر کہتا ہے عبداللہ تیری نظر میں علی کے اس جوتے کی کتنی قیمت ہو سکتی ہے؟ کہا علی اگر اسے تو نہ پہنے تو شاید دنیا کا کوئی انسان اسے پہننا پسند نہ کرے۔ تو اب تیرے امام نے جلال میں کہا عبداللہ سن، تیری اس حکومت کی وقت علی کی نظر میں اس جوتے سے بھی کم تر۔ تیری اس حکومت کی وقت علی کی نظر میں، بھائی توجہ، علی کی نظر میں جوتے سے بھی۔ تو اب عبداللہ نے کہا آقا اگر اتنی حقیر ہے یہ حکومت تو جنگیں کیوں کر رہا ہے؟ کہا علی اقتدار کے لیے جنگیں نہیں کر رہا، علی نظام عدل کو قائم کرنے کے لیے جنگیں کر رہا ہے۔ کس کے لیے بھائی؟ یہ نظام عدل اپنے واسطے بھی ہوتا ہے یا پرایاں واسطے بھی؟ نہیں، میں سرگودے دی گل کر رہا۔ اس جج دے بارے تہاڈی کی رائے ہوئے گی جیڑا بیگانیاں نو پھانسی لائی جائے تے اپنے نو چھڈی جائے؟ عادل ہوندا ہے؟ میرے نال ہن بولو، عادل ہوندا ہے؟ تے یار تسی علی نو جج جتنا ہی مان لو۔ میں آپ سے باتیں کرنے آیا ہوں 10 دن۔ علی عادل ہے؟ بولے علی عادل ہے؟ کتنا بڑا؟ بہت بڑا۔ آگے عقیل کون؟ کیا رشتہ ہے؟ پروفیسر صاحب نہیں آئے، ایک بات میں اور 2 منٹ کی کہہ لوں۔ ابن مادن بادشاہ ہے کسی ریاست کا، یاد کیا کرو یہ چھوٹے چھوٹے ٹوٹکے میرے مسکین کے کام آئیں گے۔ کیا نام ہے؟ ابن مادن کسی ریاست کا بادشاہ ہے۔ بادشاہوں کے شوق ہوتے ہیں، بادشاہوں کے شوق تھے، علی کے نہیں۔ جاتے ہو زیارتوں پہ، جاتے ہو نا عراق زیارتوں پہ، دیکھا ہے علی کا گھر؟ اس دور کی 25 حکومتوں پہ علی کا اقتدار تھا اس دور میں، گھر بھی دیکھا ہے۔ بادشاہوں کے شوق ہوتے ہیں، علی بادشاہ نہیں تھا، علی امیر المومنین تھا۔ ابن مادن وزیر کو بلاتا ہے، میرے لیے آئیڈیل جگہ تلاش کر میری ریاست کی، آج کی تقریر کا تحفہ آئیڈیل جگہ، میں نے وہاں اپنا محل بنانا ہے، خالی نہیں آنا، میں قتل کر دوں گا۔ چلے گئے وزراء، ابن مادن کی پوری ریاست کو دیکھا۔ توجہ، ایک مقام پہ سارے وزیر ٹھہر گئے، کہا اس سے آئیڈیل جگہ ابن مادن کی ریاست میں نہیں، یہاں بننا چاہیے، بہت آئیڈیل بنے گا۔ قبلہ اجازت؟ وہاں ایک ضعیفہ کی کٹھیا تھی، فائنل کرنے کے بعد ضعیفہ کے پاس آئے، کہا ہم نے یہ جگہ بادشاہ کے محل کے لیے پسند کی ہے،
منہ مانگی قیمت لے لے، یہاں سے چلی جا۔ ضعیفہ نے کہا بادشاہ سے کہنا تو بادشاہ ہے، تو جہاں چاہے گا بنا لے گا، میں تو غریب ہوں، مجھے بے سکون نہ کر، مجھے برباد نہ کر، یہ میرا میسج اور پیغام دو۔ وزیر گئے، کہا پسند کر لی؟ کہا کر لی۔ کہا جاؤ، اگر کر لی ہے تو وہاں میرا محل بناؤ۔ کہا مشکل؟ کہا کیسی؟ کہا وہاں ایک ضعیفہ کی کٹھیا، وہ ضدی، وہ عورت مانتی نہیں، کافر لگا دیتے۔ کہا لگائی، وہ نہیں مانتی۔ کہا جا کے گرا دو۔ بھئی ایسا ہی ہوتا ہے نا سرگودے والوں، ہاں وڈیرے کو کیا پتا غریب کی کیا پریشانی ہے، گرا دو۔ حکم ملنا تھا، ضعیفہ کی کٹھیا گرا دی گئی۔ فریادی بن کے آتی ہے ابن مادن کے دربار میں کہ میں احتجاج کروں، تیرے وزراء نے ظلم کیا ہے۔ بڑوں کے پاس کوئی جانے دیتا ہے؟ کوئی نہ جانے دیتا ضعیفہ کو۔ آج کی رات کا تحفہ شیعہ، سینے میں اسے چھپا کے رکھنا، کبھی کام آئے گا۔ ایک دن ضعیفہ کو پتہ چلا ابن مادن جا رہا ہے شکار کی طرف، ایک پل راستے میں آتی ہے، ضعیفہ پل پہ بیٹھ گئی۔ یہاں سے گزرے گا، میں ابن مادن سے پوچھوں گا تیرے وزیروں نے میرے ساتھ ظلم کیا۔ بیٹھی ہے ضعیفہ پل پہ، ابن مادن کی گزری ہے سواری، جب ضعیفہ کے سامنے سے گزری، ضعیفہ نے آسا کا لیا ہے سہارا، ابن مادن کے گھوڑے کی تھاما ہے رکاب کو، اور آواز دے کر کہا ابن مادن میں وہ ضعیفہ ہوں جس کی کٹھیا تیرے وزیروں نے گرا دی ہے، میرے ایک سوال کا جواب دے۔ توجہ، میرے ایک سوال کا جواب دے۔ ابن مادن نے کہا وہ کون سا تیرا سوال ہے؟ ابن مادن مجھے یہ بتا، میرے ساتھ اس پل پہ حساب کرنا ہے یا اس پل پہ؟ کس پل پہ حساب کرنا ہے؟ شیعوں میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ نے کس پل پہ حساب کرنا ہے؟ چھوڑو ابن مادن کو، کہاں کرو گے حساب؟ خدا کی قسم یہاں احسان آسان ہے، یہاں کر لے حساب، مشکل بن جائے گی جب تجھے علی کو حساب دینا پڑا۔ مشکل بن جائے گی جب تجھے علی کو حساب دینا پڑے گا۔ علی عادل امام ہے، اور اسی لیے مورخین نے لکھا کہ علی شدت عدل کی وجہ سے قتل کر دیے گئے۔ علی کا کوئی جرم نہیں تھا، علی میں کوئی عیب نہیں تھا، علی میں کوئی نقص نہیں تھا، علی کا وہ شدت عدل تھا جس کی وجہ سے لوگوں کو علی وارا نہیں کھاتا تھا۔ ہمیں تو وارا کھایا نا، ہاں بھائی ہمیں تو وارا کھایا نا، تو پھر آؤ علی کے عدل کے پیرو بنو، علی کے عدل کے مبلغ بنو، علی کے عدل کا پرچار کرو، اور زمانے کو بتاؤ کہ میرا نبی بھی عادل ہے، میرا علی بھی عادل ہے، میرا حسن بھی عادل ہے، میرا حسین بھی عادل ہے۔ عادل نہ ہوتا تو مدینہ میں بیٹھا رہتا۔ وزن کیا ہے، مدینہ میں بیٹھے ہوئے بڑے بڑے اصحاب کے وہاں فرزند تھے، وزن کیا ہے علی کے بیٹے نے، عدل کے ترازو میں تولا ہے انہیں اور آپ کو، اور پھر اپنے آپ سے کہتا ہے حسین اسلام ان کا ہے یا تیرا؟ اسلام پہ محنتیں ان کے نانا کی ہیں یا تیرے نانا کی؟ اسلام پہ محنتیں ان کے بابا کی ہیں یا تیرے بابا کی؟ اور جب زنگ روزہ کو چھوڑ دیا، ماں زہرا کی قبر کو چھوڑ دیا، کہاں آ گیا؟ کربلا کے صحرا میں۔ 18 جیٹھ تھی، 10 محرم کا دن تھا۔ میں صرف 1 2 3 قیمتی آپ کے صرف منٹ لوں گا۔ گزرتے کے دن
نامی کا دن گزر گیا، شب عاشور آ گئی۔ سب سے مشکل تھی خانوادہ نبوت کے لیے شب عاشور۔ زہرا کے لال نے اس رات کو 2 حصوں میں تقسیم کیا۔ پہلا حصہ رات کا دیا ہے اصحاب کو۔ میں قربان جاؤں، عجب قسم کا سالار ہے زہرا کا لال، اکٹھا کر کے کہتا ہے جو کل رہ جائے گا وہ مارا جائے گا۔ زہیر چلا جا، حبیب چلا جا، مسلم چلا جا، ایک ایک کو کہتا ہے چلا جا، جو کل مارا جائے گا وہ قتل ہو جائے گا۔ مسلم ابن اوس جا اٹھتا ہے، زہرا کا لال ہم جو تجھے چھوڑ کے چلے جائیں ہمیں اتنا بتا، کل تیری ماں کو جواب کیا دیں گے؟ زہرا کا لال اتنا بتا دے کہ کل جب تیری ماں نے پوچھا مسلم میرا بیٹا جب دشمنوں میں گھر گیا چھوڑ کے چلا گیا، اور اس کے بعد ایک یقین کا جملہ کہا ہے مسلم ابن اوس جانے زہرا کا لال موت سے نہ ڈرا، اگر کل میدان میں جاتا ہوں میں ذبح کر دیا جاتا ہوں، میری لاش پہ گھوڑے دوڑا دیے جاتے ہیں، میری لاش کربلا کی خاک میں مل جاتی ہے، اللہ مجھے زندگی دیتا ہے اور کہتا ہے مسلم بتا کیا چاہتا ہے، تو میں کہوں گا ایک مرتبہ پھر حسین کی نصرت میں مرنا چاہتا ہوں، 70 مرتبہ اگر زندگی ملے پھر مجھ سے اللہ پوچھے مسلم کیا چاہتا ہے، میں کہوں گا میں حسین کی نصرت میں مرنا۔ جب اس یقین کو دیکھے نا زہرا کے لال نے داد دی، چھوڑا ہے صحابہ کو اپنے خیمہ میں، اب چلا ہے اہل بیت کے خیموں کے سامنے، صرف ایک بات کرنی ہے، ایک دروازے پہ چلتے چلتے زہرا کا لال رک گیا۔ عزادارو یہ کس کا خیمہ تھا؟ میں نام نہیں بتاتا، ایک بی بی ہے اپنے ایک شہزادے کو دائیں بٹھائے ہوئے تھی، ایک شہزادے کو بائیں بٹھائے بٹھے ہوئی تھی، ایک ہاتھ رکھا ہے اون کے سر پہ، ایک ہاتھ رکھا ہے محمد کے سر پہ، اور ایک جملہ کہا ہے زینب کبریٰ نے میرا اون بیٹا میرا محمد بیٹا تم جانتے نہیں ہو تم اکبر کا صدقہ ہو، او میرے لال تم جانتے نہیں ہو تم اکبر کا صدقہ ہو، اور بیٹے تم جانتے ہو اصل سے صدقہ پہلے قربان کیا جاتا ہے، بیٹا میں چاہتی ہوں ابھی اکبر خیمہ میں ہو، میرے اون و محمد کا لاشا خیمہ میں آئے، صرف ایک بات کہتا ہوں چلتا ہوا حسین ایک ایک خیمے کے سامنے سے گزرتا ہے، ایک ایک خیمہ کے دروازے سے گزرتا ہے، ایک خیمہ پہ آ کے زہرا کے لال کے قدم رک گئے، ایک عجیب منظر دیکھا ہے مظلوم کربلا نے، ایک بی بی ہے جس نے جھولے کی لگام کو پکڑا ہوا ہے، لوری بھی دیتی ہے اور افسوس بھی کرتی ہے میرے اصغر لال کاش تو جوان ہوتا، او میرا لال کاش تو جوان ہوتا، اور کل کربلا میں تجھے قربان کرتی، زہرا کے لال پہ تجھے قربان کرتی، بطول کے سامنے سرخرو ہوتی، ایک مرتبہ صغیر نے جھولے میں لی ہے کروٹ اور ماں سے کلام کر کے کہا اماں کل کربلا کے میدان میں تیرا بیٹا ایسی شہادت دے گا کہ ہر کوئی پکار کے کہے گا کربلا میں جنگ نہیں کربلا میں ظلم ہوا۔ چلا گیا کاروان شام میں، شام کے بازار میں راہب چھت پہ بیٹھا ہے، سر گزرنے لگے، پہلی نظر پڑی ہے حسین پہ، کہتا ہے بوڑھا ہے لڑا ہوگا مارا گیا، دوسرے سر پہ نظر پڑی 32 سال کے کڑیل جوان پہ، کا جوان ہے لڑا ہوگا مارا گیا، تیسرے سر پہ نظر پڑی 18 سال کا کڑیل جوان کو دیکھا، کا لڑا ہے مارا ہو گیا۔ ہزادارو
جب ربال کے لال کی سانگ پہ نظر پڑی ہے، ماتھا پیٹ کے کہتا ہے کربلا میں جنگ نہیں، کربلا میں ظلم ہوا۔ کربلا میں جنگ نہیں ہوئی، کربلا میں ظلم ہوا۔ چھت چھوٹ گئی، بازار میں آیا، سانگ کو پکڑ کے کہتے ہیں صغیر کاش تیرا کوئی وارث مل جاتا اور میں اس سے پوچھتا تیرا یہ جرم کیا تھا کہ تجھے قتل کیا گیا۔ ہزادارو اتنا جملہ سننا تھا، ننھی شہزادی نے پھپھی کے دامن کو پکڑا اور پکڑ کے کہتی ہے اماں کوفے میں تیرے بھائی کی بات، باپ کی بات تھی، آج کربلا میں تیرے بھائی کی بات تھی، بازار میں میرے بھائی کی بات ہے، مجھے اجازت دے میں راہب کو جواب دوں۔ سکینہ آگے بڑھی، راہب کے دامن کو پکڑا، کہا راہب اب پوچھنا کیا پوچھ رہا تھا؟ بیوی بتا اس کا جرم کیا تھا؟ کہا کوئی جرم نہیں تھا، بہتے دریا کے کنارے پہ اور میرے بھائی نے ایک گھونٹ پانی کا سوال کیا۔